مسلک اہل حدیث جیسے مسلک نہ سانو اللہ نے مالا مال کیتا ہے۔ مسلک اہل حدیث اللہ دی توحید دا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث پیغمبر دی سنت دا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث صدیق دی صداقت دا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث عمر فاروق دی عدالت اور عثمان دے حیا اور سخاوت دا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث علی دی شجاعت دا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دے حافظے دا نام ہے۔ عبداللہ بن عباس دی تفسیر دا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث صحابہ دی فقاہت دا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث رب دی توحید دا نام ہے اور محمد دی حدیث دا نام ہے۔ صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ میرے پیغمبر نے کائنات کے اندر جس بات نو عیاں کر کے بیان کیتا ہے، آئیے ساڈی پہلی شک یہ وے کہ کائنات دیاں باتاں ایک پاسے اور محمد دی حدیث ایک پاسے۔ کائنات جاندی جائے لیکن پیغمبر دی ذات نہ جائے تے سونے محمد دی بات نہ جائے۔ اور مسلمان آندے بھی انہی نے سارے مسالک کو ہٹ کے میں گل کر رہے ہیں۔ قرآن نے جس بات کو اہمیت دیتی ہے، قرآن نے جس بات کو جگہ جگہ تے بیان کیتا ہے، وہ بات اور ذات میرے محمد دی ذات ہے۔ اور ساڈا ایک مسلک اور منہج ہے، ساڈی دعوت ہے کہ لوگوں نبی دی ذات جیسی کائنات کسے دی ذات نہیں، سونے محمد ورگی کائنات دے اندر کسے دی بات نہیں۔ آقا ذات نہیں اعتبار نہ، توجہ میرے وال، بات نہیں اعتبار نہ، اوصاف نہیں اعتبار نہ، پوری کائنات وچ لا شریک نے۔ آپ دا کوئی ثانی نہیں، کوئی امتی پیغمبر دی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے نبی دی زبان نبوت کائنات کے اندر ادو ہی بولتی ہے جدو عرشاں والا رب خود بلاندا ہے۔ جتنے امام نے، جتنے پیر نے، اسی انہاں دا ادب کرنے ہاں، احترام کرنے ہاں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ واجب الادب واجب الاحترام نے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ واجب الادب واجب الاحترام نے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ واجب الادب واجب الاحترام نے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ واجب الادب واجب الاحترام نے۔ لیکن لاہوریو ایک گل میری ذہن دی تختی تے نوٹ رکھنا، سارے امام واجب الاحترام نے، لیکن واجب الاطاعت صرف ایک کوئی ذات ہے، وہ ساڈے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بستی بستی نگر نگر اور میں اس وجہ تو لوگاں دے اندر لوگاں دی آنکھاں دے اندر چبنا کہ مسلک اہل حدیث دی صداقت کو بیان کرنا میری مجبوری ہے۔ اس واسطے میرا نام یوسف مسروری ہے اور لکھاں لوگ نہیں، پنڈا دے پنڈ الحمدللہ تقاریر نو سن کے اہل حدیث ہوئے، پنڈا دے پنڈ پورے پورے پنڈ اہل حدیث ہوئے اور بریلوی مسالک دیاں مساجد اہل حدیث نو ملیاں۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ اللہ دے قرآن دا کمال ہے اور محمد دی سچی زبان دا کمال ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بات کر رہے ہیں آپ واجب الاطاعت کیوں نے کہ دنیا کے اندر ہر ذات جڑی ہے وہ دیکھو گناہ سرزد ہو سکتا ہے، گناہاں تو مبرہ اور منزہ اگر ذات ہے تو صرف میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ معصوم علی الخطا کون ہے؟ بولیے بولیے، معصوم علی الخطا کون ہے؟ نبی دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ دی زبان چو جو نکلے ہے، جس ٹائم نکلے ہے، وہ حق کے، سچ کے، پاک کے، لا شک کے۔ ہر بندے دی بات غلط ہو سکتی ہے، دنیا چ کوئی ذات نبی دی جی بات غلط ہو سکتی
نہیں سارے امامہ پیراں مولویاں دی بات کیوں غلط ہو سکتی ہے کہ سارے امام پیر جڑے نے وہ بولتے نے اپنی مرضی نال انہاں دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن جدی میں گل کرنا جدی ذات کی طرف اسی بلانے ہیں جدی بات کی دعوت اسی دینے ہیں وہ ہستی بولتی ہے رب دی مرضی نال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک عرشاں والا رب خود بلاندا نہیں وہی آسمان تو ہوندی نہیں آقا اپنی مرضی نہ گل کر دے نہیں آئیے سن نبی داؤد نبی علیہ السلام نے سودا ایک یہودی دا ہو گیا اونٹ دا آپ نے فرمایا بھی کنے پیسے لینے نہیں انہوں نے کہا جی انہیں پیسے لینے آپ نے فرمایا یہ نہیں کیا کٹ کر یا بہتے منگے رہنا آپ نے فرمایا چلا دے میرے نال میں تینوں پیسے دینا پیغمبر دی یہ خصوصیت تھی نبی نے پوری زندگی اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی یہ نبی دی خصوصیت ساڈیاں ایک ادھر ایک سلوار نو ایک ادھر اس طرح ہی ہے لیکن نبی نے پوری زندگی اپنی جیب نو اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی آپ فرمان لگے چلا تیرے نال گھر بھی میں تینوں پیسے دینا یہ ٹر پیا تے راہ دے وچ ایک بندہ ملیا آندا اونٹ کنے دا ویچے آندا جی اننے دا ویچے اونوں گگے ہو گیا آندا سودے تو مکر جا تے میرے کو ڈبل پیسے لے وہ یہودی سی وہ اتھے پھر گیا ہن زبان کر کے کمٹمنٹ کر کے پھرنا مسلمان دا کام نہیں یہودیاں دا کام ہے تے جیڑا بندہ زبان کر کے کمٹمنٹ کر کے مکردا ہے قیامت کے دن اللہ نے اودی پشت دے اوتے غداری دا چڈا لانا گل دی سمجھ آ رہی اس واسطے زبان او کریا کرو قول او کریا کرو وعدہ او کریا کرو جنوں پورا کرنا ہے یہ آتا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا نبی علیہ السلام فرماتے نے بھائی تیرا میرا سودا ہویا ہے آتا نہیں یہ ہویا تو گواہ پیش کرو ہن گواہ تو اتنے ہے کو نہیں کلے اللہ دے رسول سن اور کوئی بندہ ہی کوئی نہیں سی اور یہودی آتا ہے تسی گواہ پیش کرو تو میں تھوڑے کو پیسے لے لینا تے جے گواہ کوئی نہیں تیرا میرا سودا کوئی نہیں یہ گل بازار چ ہو رہی ہے کولوں دی نبی دے صحابی ننگے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑاں رحمت نازل فرمائے خزیمہ دے کان چ آواز پئی اس یہودی دی جدوں کہہ رہا گواہ پیش کرو خزیمہ کو واپس آئے یہودی نو کہنے لگے دس کیا نا بھائی اے جی تھوڑے نبی آندے نے میرا تیرا سودا ہویا ہے میں کہنا جی سودا ہویا گواہ پیش کرو وہ آندے نے سودا ہویا میں کہنا نہیں حضرت خزیمہ نے اللہ دے رسول نو نہیں پوچھا کہ اللہ رسول تھوڑا سودا ہویا کہ نہیں نبی کو نہیں پوچھا اور خزیمہ دی گواہی نبی پاک نے فرمایا سی دو بندیاں دے برابر ہے خزیمہ نے کہا ہاں بھائی میں گواہی دینا کہ تیرا تے میرے پیر دا سودا ہویا دس کتھے گواہی دوانیاں کیڑی کچہری کیڑی عدالت کیڑی پرچ کیڑے چوک میں گواہی دینا تیرا تے میرے رسول دا سودا ہویا تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے یہودی دی چہرے دا رنگ فاق ہو گیا پیسے لے چلا گیا نبی علیہ السلام نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑیا فرمایا خزیمہ بڑی بڑی گواہی دے چھڑی ہے تے میرے کو تصدیق بھی نہیں کی تھی تے مینوں سودا کر دیا تو ویکھیا بھی نہیں تے گواہی تو دے چھڑی تے خزیمہ کو بنائی اندر اللہ دے رسول تسی فرمایا اللہ ایک اسی اللہ نو ویکھیا سمجھ نہیں آئی تو لسی پینے والے لوگوں سمجھ سارے نہیں لگ رہی ہے میرا یہ تو ہری اور لوانا پھر سمجھ ہونا اللہ دے رسول تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا رب نو بھی رب منیا محبوبہ تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا ویکھیا سا نہیں قرآن اتردا آسا نہیں ویکھیا ساڈا یقین ہے قرآن سچی کتاب تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے اٹھدا بندہ آسا نہیں ویکھیا
تسی فرمایا قبراں چ عذاب ہونا ہے کیا ہونا ہے، تسی فرمایا اللہ کی عدالت پیش ہونا ہے کیا ہونا ہے، تسی فرمایا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ہاں جنت جہنم ویکھی نہیں یقین ہے سارا اسلام سونیا تیری زبان نبوت دی وجہ تو منے بغیر ویکھن تو تصدیق کرن تو تے ایتھے بھی میں تھانوں سودا کر دیاں بھاویں نہیں ویکھیا میرا یقین ہے کہ میرا محبوب سچا، کائنات ساری جھوٹی۔ جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، اس واسطے یہی مسلک یہی منہج اہل حدیث ہے کہ جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط ہو سکتی نہیں۔ اس واسطے قرآن نے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ سن لو، توجہ ہے نا سارے دی ماشاءاللہ، جاگ دے ہی ہو نا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جیڑا امیر تے حاکم تھوڑے تے مقرر کیتا جائے وہ دی گل بھی مننی ہے، تے کسے گل دے اندر رولا پہ جائے اختلاف ہو جائے انہوں اللہ تے دے رسول دی عدالت دے اندر لے ہونا ہے۔ جیڑا مسئلہ اللہ تے رسول دی عدالت لے آؤ گے تے جو اللہ تے رسول فیصلہ کر دے پھر اس فیصلے نو مننا کی کرنا، بولو بولو، اس فیصلے نو پھر دنیا دیاں ذاتاں پیچھے کر دینیاں نے، نبی دی ذات تے اللہ دی ذات نو مقدم کر دینا ہے، اللہ تے دے رسول دی بات نو مننا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ فرماندے نے ایمان والےو اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی تے اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو، اپنی زندگی دے عمال نو بیڑا گرک نہ کرو۔ عمل اوہی قبول جے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے، نیکی اوہی قبول ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے، اور روزہ اوہی قبول ہے جدے تے نبی دی مور ہے، حج تے عمرہ اوہی قبول ہے جدے تے نبی دی مور ہے۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ جنت ملے گی پر نبی دے دروازے تو ملنی جے، من آتانی دخل الجنہ، آقا فرماندے نے جنہیں میری اطاعت کر لئی ہے وہی جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ جنت کسے امتی دے دروازے تو نہیں جے ملنی، جنت ملنی ہے تے نبی دی اطاعت دے اندر۔ کسے امام دی تقلید کیتے ہیں جنت لبنی، بول دے نہیں، کسے امام دے پیچھے لگیا جنت نہیں جے لبنی۔ جنت ملنی ہے تے آمینہ دے لال دے دروازے تو ملنی ہے۔ اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایک منو قرآن دا مقام یاد آیا ہے، اللہ فرماندے نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ آئیے ذرا غور کیجئے، فرمایا نماز قائم کرو، زکات دیو، واطیعوا الرسول، پورے قرآن دے تیاں پاریاں دے اندر، ادھر میرے وال ویکھو، پورے قرآن دے تیاں پاریاں دے اندر اللہ نے ایک جگہ تے کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے۔ اللہ 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 میرے بھائیو کتھے دیتا ہے واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اطاعت اللہ دے رسول دی کرو گے تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے۔ تطیعوہ تہتدوا، اللہ اندر نبی دی اطاعت دے اندر ہدایت ہے۔
تے تقلید دے اندر گمراہی ہے. تقلید دے اندر بولیا جی ذرا. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے کیونکہ تقلید جنہ امامہ دی کیتی جاندی ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری دے اندر پیدا ہوئے میں 150 ہجری جنہ نے وفات پائی ہے 70 سال عمر پائی ہے. امام ابو حنیفہ 80 ہجری پیدا ہوئے. آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری فوت ہوئے. مکے دی سرزمین دے اندر میرے پیغمبر دی وفات تو بعد پیغمبر دا آخری صحابی 99 سال زندہ رہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ادب احترام میں انہاں دا کرنا. امام ابو حنیفہ دی جُتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما. میں امام صاحب دی جُتی نو اپنے سر دی پگ سمجھنا. لیکن میرے بھائیو حق حق کے سچ سچ ہے. میرے مسلک اہل حدیث دی صداقت ہے. نبی دے آخری صحابی 110 ہجری دے اندر دنیا تو رحلت فرمائی. نبی دے وفات تو بعد کیونکہ میرے پیغمبر نے 11 ہجری دے اوائل دے اندر ربیع الاول دے مہینے چ دنیا تو رحلت فرمائی. صحابی 110 ہجری دے اندر دنیا تو فوت ہویا ہے. نبی دی وفات تو بعد یہ صحابی 99 سال زندہ رہا ہے. جدو امام ابو حنیفہ دی عمر 30 سال ہے. جاؤ میں بات پہ بانگے دوہل کہنا چاہنا کیمرے لگے نے منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے میں یہ بات کہاں گا وضو کر کے کہہ رہا آخری صحابی دی تقلید تے دور دی گل ہے. امام ابو حنیفہ نہ ایک ملاقات ہی ثابت کر دیا. جاؤ جیڑا مولوی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی ایک ملاقات ثابت کر دے آخری صحابی میں انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں. آؤ تے صحیح ہم تو مائل پہ کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. رات کھلائے کسے کو راہ رہے منزل ہی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا. لا نقطے تو خالی الہ الا محمد رسول اللہ اور رب نو اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ گوارا نہیں. انہوں ٹائی من دا شریک کنے گوارا ہوئے. اگر لا الہ نہیں الہ لا الہ پڑھ کے اگر کوئی غوث اعظم کسی غیر نو کہندا ہے وہ تے مشرک ہویا. تے محمد رسول اللہ پڑھ کے امام اعظم کہڑا کسی غیر نو کہندا وہ مشرک نہیں. او بول دے نہیں یار کی ہویا اہل مرزیاں دے خلاف اسی کیوں ہاں کہ انہوں نے نبی دے مقابلے چ مرزے غلام احمد قادیانی کو پیش کیا. تے مرزے دے نال کوئی دنیا دا حنفی مناظرہ نہیں سی کر سکتا. مرزا حنفی نو پہ جاتا ہے انہوں نے کہا تو امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے تو بھی تے امام ابو حنیفہ نو نبی دے مقابلے چ پیش کیتا نا. انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا میں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. فرق تو صرف ہے چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا. یہ چور دروازے یہ نبی دی حدیث ٹھیک ہے لیکن امام دا قول بھی تو ٹھیک ہے نا. نبی دی حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام دی فقہ بھی تو ٹھیک ہے نا. اصول فقہ چند صفات پر مشتمل مدارس کے اندر کتاب پڑھائی حوالے دا ذمہ دار وہ دے اندر قاعدہ لکھے اصول لکھے امام دے قول دے مقابلے قرآن دی آیت آ جائے آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا قول نو منیا جائے. حدیث آ جائے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا قول نو ترجیح دی جائے گی. اور جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھے ہیں القرآن والحدیث یضلان قرآن حدیث سے گمراہ کرتا ہے. اللہ بالمجتہد تیرا فتویٰ دینے والا مفتیوں نے گمراہ کرتا ہے. میرے بھائیو آئیے حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ 80 ہجری پیدا ہوئے نے 150 ہجری دے اندر وفات پائی ہے. تے میرے آقا نے فرمایا سی
میری امت دے 73 فرقے، بنی اسرائیل دے 72 فرقے، کلہم فی النار، سارے جہنمی نے، الا ملۃ واحدہ، ایک کوئی جنتی ہے۔ سونیا قالوا من ہی یا رسول اللہ، سونیا او کیڑے نے، انہاں دی نشانی دس دیو، انہاں دی پہچان دس دیو۔ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، تارہ ترجمہ تے جدو آقا نے ایک گل فرمائی سی جدے تے میں تے میرے صحابہ ادو امام ابو حنیفہ ہے سی، بول دے نہیں، بولو دے صحیح، امام شافعی ہے سی، امام مالک ہے حسن، امام احمد ابن حنبل ہے سی، پیر عبد القادر جیلانی ہے سی، کیڑا حنفی سی جڑا دنیا وچ موجود سی؟ بولیے ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جدے تے اج دے دن میں تے میرے صحابہ۔ غور کریا جے غور، حضرت امام ابو حنیفہ 80 ہجری پیدا ہوئے نے تے 150 ہجری وفات پائی ہے۔ اگے آئیے نظرہ، میں اس تو اگے چلا، حضرت امام احمد ابن حنبل کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام شافعی 150 ہجری پیدا ہوئے نے تے انہاں نے 204 دے اندر فوت ہوئے نے، 54 سال دی عمر پائی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے 86 سال دی عمر پائی ہے۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے 77 سال عمر پائی ہے۔ آئیے انہاں چار دے دور دے اندر کوئی بھی حنفی پیدا ہویا، بولیا جناب، کوئی شافی مالکی حنبلی پیدا ہویا نہیں۔ میں کسے نو گالی نہیں دیندا، میں کسے تے تبرہ نہیں کردا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، تابعین دا دور جیڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تابعین دا دور جیڑا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد 204 ہجری تک رہا ہے۔ کسے تابعین دے دور دے اندر کوئی مقلد بھی نہیں سی، اچھی بولو کوئی مقلد نہیں سی، تبا تابعین دے دور تک کوئی مقلد نہیں سی۔ اللہ اللہ اللہ، کسے تابعین دے دور تک بخا دیو کوئی مقلد ہے سی۔ تابعین دا دور 180 ہجری تک رہا ہے، تبا تابعین دا دور 220 ہجری تک رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں کہنا میں تبا تابعین دے دور تک ہی کوئی مقلد بخا دیو۔ ایویں تقلید نہ کریا کر، تقلید دا بڑا اپنے گل چ نہ پایا کر۔ اللہ اللہ، جنہ دی تقلید کرنا ہے قیامت نو انہاں دے نام تے آوازاں پینیاں نی، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر چ لکھیا ہے قیامت نو ہر بندے نو او دے امام دے نام تے آواز پائے گی۔ حنفیہ نو امام ابو حنیفہ دے نام تے، شافعیہ نو امام شافعی دے نام تے، حنبلیہ نو احمد ابن حنبل دے نام تے، مالکیہ نو امام مالک دے نام تے، قادریہ نو پیر عبد القادر جیلانی دے نام تے، ہر بندے نو دے امام دے نام تے پکاریا جائے گا۔ لیکن آندے نے ھذا شرف اصحاب الحدیث، اوے اہل حدیثو تانوں مبارک ہوئے، تانوں قیامت دے دن آواز پائے گی، محمد دے نام تے آواز پائے گی۔